جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے، اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. تو کیا اشرف تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمے پہ اور میں کلمے پہ اٹیک کر رہا ہوں؟ اشرف تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب دوست بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مرزا صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر کیا الزام لگایا اور جواب میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کیا جواب دیا. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. جو دیوبندی مکتب فکر ہے، ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے، وہ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، اگرچہ بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے نزدیک تو وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی بمطابق 1363 ہجری، یہ ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے. علماء دیوبند کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں. جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے، اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. تو کیا اشرف تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمے پہ اور میں کلمے پہ اٹیک کر رہا ہوں؟ حضرت ہمارے پاس یہ موسٹ آسٹنگ کوسٹن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وضاحت فرما دیں. یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے. ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتا. اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو. 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے. حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے. یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے. آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے. یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا. میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں. یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں. یہ صفحہ 34-35 ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں. اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں. پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری ہے کیا ہو گیا، لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا. بدن میں بدستور بے حسی تھی
اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا اور میرے اوپر موجود تھا، اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا، کیا کروں، خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں، یہ مرید کرے، یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا، اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں، جب وہ اٹھ گیا ہے خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے، یہ بندہ نہیں ڈرتا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، اب تو اٹھ گیا، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا۔ اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک نہیں پڑھ رہا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ الفاظ ہیں الی آخری درود پاک کے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، میرے منہ سے بے اختیار، ناطاقتی پہ، بے حسی پہ، میری کنٹرول میں نہیں ہے، کر رہا ہوں۔ تو جو جس کے کنٹرول میں نہ اس کو گناہ ہوتا ہے۔ لرزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ خود ہی ہلے، خود ہی ہلے، نماز میں تو بالکل ٹھیک ٹھہرنا ہے نا، وہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے پھر بھی ہل رہا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے، یہ غلط کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے منہ سے خواہ سے لفظ نہیں کر رہے ہیں اور میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا، حضرت تھانوی نے جواب لکھا۔ اب جواب ان باتوں کا لکھنا پڑتا ہے جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ اگر حضرت تھانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے غلطی کی ہے تو اس میں غلطی کون سی ہے، خواب غلطی ہے، اور اگر سمجھاتے تو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کی ہے تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا کیا۔ تو خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ تعبیر اور رویا اٹھائیں۔ امام وقت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا ہے، حضرت میں نے خواب دیکھی ہے، میری چارپائی کے نیچے آ گیا، کہا اپنے سامان کو بستر بوریوں کو گول کر کمرے سے، چھت گرنے والی ہے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، حضرت میری چارپائی کے نیچے آ گئے، میں نے خواب دیکھا، کہا چارپائی کے نیچے جگہ کھود، مال نکلے گا۔ اب مال نکلا۔ شاگردوں نے پوچھا سائیں یہ تو کچھ عرصہ پہلے یہی خواب، چھت گری، اب وہی خواب، مال نکلا۔ کہا بیٹا خواب میں موسم کا بھی دخل ہوتا ہے، سردیوں میں دیکھا جانے والا آگ چارپائی کے نیچے سے یہ فائدہ ہے، اور گرمیوں میں چارپائی کے نیچے سے آگ یہ نقصان ہے۔ اس کی چھت گری تھی اور اس کا یہ ہوا۔ ایک شخص آیا، کہا جی میں نے اذان دی، ان نے اس کی حالت دیکھی، اچھا دیندار نہیں ہے، بد دین ہے، غلط ہے، اچھا اس کے برے معاملات ہیں۔ کہا چوری نہ کرنا ورنہ ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک اور آیا، دیندار بالکل ٹھیک، نیکوکار، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں اذان دی، کہا تو حج کرے گا۔ شاگردوں نے پوچھا امام وقت کیا ہو گیا؟ ایک بندہ ایک خواب دیکھے تعبیر اور دوسرا دیکھے دوسرا۔ بیٹا تعبیر کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ استاد جی کیا اصول ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن کریم میں اذانوں کا ذکر موجود ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ یہاں اذان کا ذکر چوروں کے لیے آیا جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اذان کا ذکر آیا ہے۔ جن کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو ان کے لیے اذان کا لفظ آیا، تو اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو چوری کی طرف بات کر کے میں نے اشارہ کہہ دیا، یعنی چور بولا گیا۔ اور ادھر اور جو ٹھیک ہے کہا اذن فی الناس الحج، کہا یہ اذان کا ذکر آیا ہے حج کے معاملات میں، نیکوکاروں کا، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو خواب میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، خواب میں جو معاملات چلتے ہیں وہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے اصول دیکھنے ہیں، کس اصول پہ نہیں دیکھنا۔
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौजूद है, ख्वाब देखा रसूलुल्लाह को पंखा चल रहा हूँ, यूँ पंखा हिलाया जा रहा हूँ। कहा पंखा हिलाया जाता है गर्मी से हटाने के लिए और जो है ना क्या कहते हैं मक्खियाँ हटाने के लिए, रसूलुल्लाह की ज़ात पे तो मक्खी बैठती नहीं थी, ये क्या गुस्ताखी। जी नहीं, ख्वाब का उसूल देखें। कहा क्या देखें? कहा ताबीर का उसूल है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से वो चीज़ें जो आम तौर पे मिल गई थी वो जुदा कर देंगे। रब ने काम ले लिया। तो मेरे दोस्तों, हज़रत थानवी आलिम थे, जाहिल नहीं थे, हकीमुल उम्मत थे, मरीजुल उम्मत नहीं थे इंजीनियर साहब की तरह। वो हकीमुल उम्मत है। हकीम हिकमत से काम लेता है, दानाई से काम लेता है, तजर्बे से काम लेता है, एक्सपर्ट होता है, महारत से काम लेता है। प्लम्बरिंग नहीं करता, वो फकीए नहीं देता, वो हकीम समझते हैं मामला है क्या। आजकल तो फकी के चक्कर में खुद फांक जाते हैं चीज़ों को, वो नज़र नहीं आती। हज़रत हकीमुल उम्मत ने ख्वाब के उसूल को सामने रख के उस शख्स को जवाब दिया कि जिस बंदे के लिए आपके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं जो आप बता रहे हो, तो वो शख्स आपका पीर है, तो वो मुत्तबे सुन्नत है, आपकी ठीक जगह जाकर इत्तला और बैत हुई है। इसको कहते हैं मुरीदों को कलमा पढ़वाना। और शर्म कर, इसको कहते हैं कलमा पढ़वाना। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, अगर इसे कलमा पढ़वाना कहते तो पूरी ज़िंदगी में एक बंदे को पढ़वाया। और कलमा तो वो होता है जो सबको पढ़ाया जाए, कलमा तो वो होता है जो हर आन, हर लाजा, हर लम्हा, हर वक्त बोला जाए, हर किसी को कलमे की दावत, कलमे की दावत, कलमे की दावत। कलमा तो होता ही वो जो हर किसी को कलमे की दावत दे, हर कोई कलमा पढ़ता है। क्या इस वाक़ये के अलावा पूरी ज़िंदगी में हकीमुल उम्मत ने कलमे को हुक्म दिया? जी नहीं। कभी लिखा? जी नहीं। कहा? जी नहीं। पढ़ा? जी नहीं। पढ़वाया? जी नहीं। और मिर्ज़ा साहब थोड़ी सी एथिक्स होती हैं, उसूल होती हैं, कोई शर्म और हया होती है, फिर जाकर बंदा बात। इसको कलमा पढ़वाना कहते हैं। तुम्हारे बाबे कलमा पढ़वाते रहे, और अगर मैं यूं बोलूं तुम्हारा इंजीनियर झूठ पे झूठ बोलता रहा, फिर यार वो बात करो जो बात करने की है। इंसाफ का अगर खून नहीं हो गया ना, और अगर इंसाफ का खून आपने नहीं किया, तो ये बात बबांगे दौल मौजूद है। 1915 की बात कर रहा हूं। तुम्हारे बाबे कलमा पढ़वाते रहे, किस बुनियाद पर बात कर रहे हो यार? मैं बाज़ों को तुम्हारी बात पे हैरान हो जाता हूँ। अगर हज़रत थानवी इस तरह के बुरे कलमे पढ़वाते थे, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने पाकिस्तान बनाने के लिए 1940 में जब इरादा किया है, पक्का अज़्म मुसम्मम कि हमने पाकिस्तान बनाना है, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से राब्ते कायम क्यों किए? हकीमुल उम्मत की तर्ज पे जिना कैप जो आज है वो थानवी कैप थी, वो क्यों पहनी? कायद आज़म ने हकीमुल उम्मत की मंशा पे हाथ में आसा क्यों रखा? 3 पीस छोड़ के कायद आज़म ने शेरवानी हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी के कहने पे क्यों रखी? हकीमुल उम्मत के 2 शागिर्दों को मांग कर अपना साथ क्यों दिया? मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, इनको साथ रखा, इनसे जनाजा पढ़वाया अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने। तो आप क्या कहना चाहते हो? वो गुस्ताख रसूल के पास गए थे जो अपने नाम का कलमा पढ़वा रहे थे। पूरी रहती दुनिया हकीमुल उम्मत का नाम लेके दुनिया जानती है उस शख्स का क्या काम है। रहती दुनिया तक उनके रिकॉर्ड इस्लाह मौजूद है, और उनकी मलफूजात मौजूद है, उनकी कुतुब मौजूद हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, किसी बंदे की ज़िंदगी का रुख दीन की तरफ बदलाना हो तो हकीमुल उम्मत के खुतबात और मलफूजात से बढ़ के उनके पास आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो उस तरह आप पेश करो और उसकी आम फाहम अंदाज में वो समझ सके। हकीमुल उम्मत के मलफूजात में कुरान और हदीस का मजमूआ, शरीयत की बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आम आदमी के लिए मिल जाएंगी। वरना कोई आलिम हो तो वो इस्तिदलालात नुसूस से कर ले, लेकिन आम आदमी के लिए तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है जो उसको तो गनीमत मिल गई। तो हकीमुल उम्मत के ऊपर ऐसा झूठ बोहतान कलमा पढ़वाते रहे। मैं कहता हूँ ये कायनात ख़त्म हो सकती है, ज़मीन फट सकती है, आसमान फट कर नीचे आ सकता है। कुरान करीम में वैज़ अस्समाउ कुशितत, आसमान को छीला जा सकता है। वैज़ल अर्ज़ु मुद्दत, ज़मीन तोड़ी जा सकती है। वैज़ल बिहारु सुज्जरत, समंदर उबल के बाहर आ सकते हैं। वैज़ल कुबूर बासरत, कब्रें उखेड़ के बंदे अल्लाह क़यामत में बाहर निकाल सकते हैं। वैज़ल कवाकिबुन तसरत, सितारे झड़ सकते हैं। वैज़ल इशार उत्तलत, अपने माल को छोड़ा जा सकता है। वैज़ल वुहूश हुशरत, दुनिया जहान के वुहूश को एक जगह वाशियों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन क़यामत तक इंजीनियर क्या, वलौ कान बाज़ुम लिबाज़िन ज़हीरा, इसकी पूरी मिल्लत मिल जाए ना, हज़रत थानवी कलमा पढ़वाते रहे ये लफ्ज़ साबित नहीं कर सकता। इतना बड़ा झूठ, बोहतान, किज़्ब, इल्ज़ाम, ये इंजीनियर साहब आपको ज़ेब देता है। ये आप ही का काम बनता है कि आप जैसे लोग इस तरह का झूठ बोलें।
وہ کہتے ہیں اذا اتت کا مذمتی من ناقصن فی شہادت لی بانی کاملن. سنو لوگو، اگر میری مذمت کرنے والا، میرے اوپر تنقید کرنے والا کوئی ناقص میری تنقید تمہیں دے دے تو سمجھ جانا وہ ناقص مجھے تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہا ہے کہ میں کامل ہوں. عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک بندہ گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا. بادشاہ بیٹھا تھا تو بادشاہ نے اس طرح رکھا ہوا تھا، کسی وجہ سے بادشاہ کا ناک کٹ گیا. اس نے وزیروں کے ناک کاٹنے کا حکم دیا، وزرائے عوام کے ناک کاٹنے کا حکم دیا، سب ناک کٹے بن گئے. ایک ناک والا آدمی وہاں گیا تو وہ تو ناک والا تھا، یہ ناک کٹے، تو اس نے کہا یہ تو ناک کٹے. ان نے کہا یہ ہمیں خراب کرے گا، چلے اسے خراب کرنے کی کوشش کرو. اور جی ناکو آ گیا، ناکو آ گیا، ناکو آ گیا. وہ ناک والے کو خراب کرنا شروع کر دیا. ناکو آ گیا، یہ ناکو ہے تاکہ یہ بھی اپنی ناک کٹوا لے. اور تم ناک کٹے حضرت تھانوی پہ، ناکو آ گیا، ناکو. وہ تو ناک والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں. آپ ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. تمہارے باب کل میں پڑھواتے رہے. یار اس بات سے پہلے تمہیں خدا کی پکڑ آ جانی چاہیے، اور اللہ کی پکڑ تمہاری پھٹکار پوری دنیا تمہارے چہروں سے اور تمہارے اعمال سے دیکھ رہی ہے. اگر انصاف کا خون نہیں ہوا نا تو میں نے دنیا کے سامنے حکیم الامت کے مقدمہ رکھ دیا ہے. اب عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ مرزا صاحب کی دلیل کتنی اچھی ہے، کتنی وزنی ہے. لوگ کہتے ہیں جس کی دلیل پہ بات کرو، میں نے کہا سادے اس کے ڈھکوسلے ہیں. آپ کہتے ہیں دلیل پہ بات کرو، چلو میں نے دلیل پہ بات کر لی جسے تم دلیل کہتے ہیں. اب اس بات کو سامنے لایا جائے اور دودھ دودھ اور پانی پانی ہو گیا. اب بات کرنے کے اوپر کیا اعتراض رہتا ہے؟ لیکن اگر آنکھیں ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا کیا قصور ہے؟ مولانا اشرف علی خان رحمہ اللہ.